بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان جو ہے جنات میں سے تھا یا ملائکہ میں سے تھا؟ لوگوں کو شاید اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوگا۔ اصل میں شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، مگر ابتدا میں ملائکہ کے ساتھ اخلاط رکھتا تھا، یعنی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں۔ فساد اور خون ریزی کی وجہ سے جب جنات کو زمین سے نکال کر جزائر و جبال میں منتشر کیا گیا، یعنی جب زمین میں جنات نے خون ریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائر میں اور جبال میں منتشر کیا، پہاڑوں میں۔ تو ابلیس ان میں بہت بڑا عالم تھا، عابد بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا۔ تو فساد اور خون ریزی سے اپنے بے لوث ہونا ظاہر کیا کہ میں تو اس میں شامل ہی نہیں تھا، اس نے یوں کہا۔ تو فرشتوں کی سفارش سے بچ گیا، فرشتوں نے سفارش کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر چھوڑ دیا، اور فرشتوں میں رہنے کی اجازت ہوئی، اس کو رہنے بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ مگر دل میں یہ طمع لگی رہی، یعنی لالچ تھی اس کے دل میں کہ کسی طرح زمین کی فرما نوائی مجھ کو مل جائے، یعنی میں اس کا حاکم بن جاؤں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میرے انڈر کر دے۔ اس لالچ میں خوب عبادت کرتا رہا۔ جب حضرت آدم کی خلافت کا وقت آیا اور تمام ملائکہ کو سجدے کا حکم ہوا تو ابلیس اس وقت نا امید ہوا، اور استکبار اور حسد نے اس کو حق تعالیٰ کے مقابلے اور معارضے پر آمادہ کیا، اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا۔ یعنی شیطان جو ہے وہ پہلے فرشتوں کے ساتھ زیادہ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو جب یہ خون ریزی جنات نے زیادہ کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائر میں جبال میں بھیج دیا وہاں پہ۔ تو بنتا تو ویسے اس کا شیطان کا بھی تھا ان کے ساتھ، لیکن کیونکہ یہ ایک عبادت گزار تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا زیادہ، تو انہوں نے اس کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ زمین کی فرما نوائی اور مجھے حاکم اللہ تعالیٰ شاید بنا دیں گے اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ملائکہ کا تو پھر شیطان کا تو اس سے دماغ خراب ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا کہانی ہوگی، میرا تو کچھ اور سوچ کے بیٹھا ہوا تھا اور یہاں تو کچھ اور ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس نے منع کیا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور وہاں سے پھر نکال دیا۔ آگے اس کے ساتھ ایک اور دو بات آگے بھی چلتی ہے کہ سجدے پہ دو قسم پہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعظیمی سجدہ اور ایک ہوتا ہے عبادت والا سجدہ۔ ایک عبادت کا سجدہ وہ ہوتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، اور ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے، پرانے زمانے میں یہ سجدہ جائز ہوتا تھا، تعظیمی سجدہ جس کو ہم کہتے ہیں، کسی سلام کرنا، کسی لیے اٹھنا کھڑے ہونا اور جھک کے کسی سے ملنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پہلے امتوں میں جائز تھا، لیکن بعد میں اس امت میں یہ چیز کو حرام قرار دے دیے، منع کر دیا۔ آج کل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ تو سنت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے اپنے صحابہ کو جب میں آؤں تمہارے پاس تب بھی مت کھڑے ہوا کرو۔ یہ جو آج کل ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بڑے عالم بزرگ یا کوئی آتے ہیں تو لوگ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی تعظیم میں، یہ خلاف شریعت کام ہے، خلاف سنت کام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرماتے ہیں کہ جب میں آؤں تو تم لوگوں میں سے کوئی بھی میرے لیے کھڑا مت ہو۔ تعظیم کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ تو پہلے سجدہ یہ کیونکہ ہوتا تھا، لیکن اب اس کے بعد جو ہے یہ اس امت کے لیے بالکل اس کو ختم کر دیا، منع کر دیا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے نا وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آگے اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی تفصیل آگے ریلیٹ کرتی تھی، تو میں نے کہا چلے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو شیطان جو تھا یہ جنات میں سے تھا، یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ ہاں ہوتا ہے نا انسان جب کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ کرتا ہے تو اسی کے رنگ میں چڑھ جاتا ہے انسان، اور پھر کیونکہ یہ تھوڑا سا الگ ٹائپ کا بھی تھا تو فرشتوں نے بھی اسی وجہ سے اس کی سفارش بھی کر دی، ادروائز تو یہ بھی جنات ہی میں سے تھا۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود، اور وہ آج تک اور قیامت تک ہے اور وہ رہے گا۔ اور اس نے مہلت بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، اور اللہ نے فرمایا تھا جو میرا نیک بندہ ہوگا تو وہ ہمیشہ میرا کہنا مانے گا اور وہ تیرے راستے پہ نہیں چلے گا۔ اس نے کیونکہ یہی کہا تھا نا مجھے قیامت تک مہلت دے دو، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ تو آج دیکھ رہے ہیں اللہ والے جتنے بھی ہیں وہ شیطانوں کے بہکاوے میں نہیں آتے، نفس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، انسان گناہوں سے تبھی بچ سکتا ہے، خود سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ آپ جتنا بھی پڑھ لیں، جتنے بھی وظائف کھینچ لیں، جتنے بھی درود شریف، استغفار، قرآن سب کچھ پڑھ لیں، ثواب ملے گا آپ کو، لیکن آپ وہ شیطان کے جو وار ہوتے ہیں نا، یہ شیطان جو بہکاتا ہے، جو غلط کام کرواتا ہے، جو گناہ کرواتا ہے، بد نظریاں کرواتا ہے، وہ چیز کبھی بھی انسان کی ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کسی اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ اور وہ جو فرق